حیا اور بے حیائی کے پیچھے کون کون سی قوتیں مقابلے میں؟ بے حیائی کے پیچھے امریکہ ہے ایک، بے حیائی کے پیچھے اقوام متحدہ ہے دو، بے حیائی اور بے پردگی کے پیچھے عالمی کفر ہے تین، بے حیائی اور بے پردگی کے پیچھے آپ کی حکومت ہے چار، بے حیائی اور بے پردگی کے پیچھے آپ کے مخلوط ذریعے تعلیم کے ادارے ہیں، کہہ رہا ہوں بالکل کہہ رہا ہوں، مخلوط ذریعے تعلیم کے ادارے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکے کو ایک نوجوان لڑکی کو ایک بینچ پر بٹھا کر پڑھایا جاتا ہے، مجھے بتایا جائے ہوس کی اس دنیا میں، شہوت کی اس دنیا میں جب ان کی شہوت عروج پر پہنچ چکی ہے وہ آپ سے پڑھیں گے یا وہ بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں گے؟ آپ کے مخلوط ذریعے تعلیم کے ادارے وہ بے حیائی کے پیچھے کھڑے ہیں۔ مجھے ایک قدم آگے بتا دینا چاہیے، آپ کے این جی اوز نیشنل انٹرنیشنل وہ بے حیائی کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ کا میڈیا بے حیائی کے پیچھے کھڑا ہے، پرنٹ میڈیا بھی الیکٹرانک میڈیا بھی 3000 چینل ننگی تصویریں دکھا کر بے حیائی کو فروغ دے رہی ہے۔ آپ کا ٹچ موبائل، آپ کا گوگل اور آپ کا واٹس ایپ اور آپ کا کمپیوٹر اور آپ کا سوشل میڈیا وہ بے حیائی کو فروغ دینے میں ان کے معاون ہے۔ حیا کے پیچھے کون ہے؟ حیا کے پیچھے آپ کا مولوی ہے، حیا کے پیچھے آپ کی مسجد ہے، حیا کے پیچھے آپ کا مدرسہ ہے، حیا کے پیچھے آپ کا پیر ہے، حیا کے پیچھے آپ کی خانقاہ ہے، حیا کے پیچھے آپ کی تبلیغی جماعت ہے، حیا کے پیچھے آپ کی دینی تنظیمیں ہیں، حیا کے پیچھے جمعیت علماء اسلام ہے، حیا کے پیچھے آپ کی داڑھی ہے، حیا کے پیچھے آپ کی پگڑی ہے، حیا کے پیچھے آپ کا پردہ ہے۔ دونوں میں مقابلہ ہے، مقابلہ تھا، مقابلہ رہے گا۔ آج اعلان کہتا ہوں کہ حق اور باطل کا مقابلہ ہم نے باطل کو بتا کر کل بھی جیت گئے تھے، آج بھی جیتیں گے انشاءاللہ۔ بولیے آئندہ بھی جیتتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ذرا اونچا بولیے انشاءاللہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ میں چھوڑ دوں گا، مجھ سے پہلے دعائیں چھوڑ دوں گا۔ اونچا بولیے، آپ بلند کر کے اونچا بولیے۔ میں جن حکمرانوں کو سنانا چاہتا ہوں وہ ڈورے ہیں، ڈورے کاری ہمجھے ڈوروں کو اونچا بولنا پڑتا ہے ڈوروں کے سامنے۔ بولیے ہاتھ لہرا کر انشاءاللہ، زور سے اور زور سے، زور نہیں آیا، ہاتھ بلند کر کے زور سے۔ جو ہاتھ نہیں بلند کرتا، زور سے نہیں بولتا، اس کو نکال دینا چاہتا ہوں مجلس سے۔ وہ میری تقریر نہ سنے، وہ میری تقریر نہ سنے۔ سوئی ہوئی قوم کو اٹھانے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم سو رہی ہے، بولیے انشاءاللہ، ہاتھ بلند کر گئے انشاءاللہ، پھر بولیے انشاءاللہ، اور بولیے انشاءاللہ۔ شکر کرو مدرسے ہیں بنات کے اور بنوں کے، ان کو میں تعبیر کر دوں، یہ نبی علیہ السلام کا دامن ہے، جہاں نہیں ہے وہاں پتہ کرو۔ وہاں شاہدیگار ہے، بچے کا نام موجود ہے، باپ کا نام نہیں۔ میں زبان حال میں ان سے پوچھتا ہوں تم مریم کے بیٹے تو نہیں ہو، باپ کدھر ہے تمہارا؟ وہ جواب دیتا ہے باپ تھا، باپ ہے، لیکن وہ رات کو آیا تھا، ماسک پہن کر آیا تھا، بٹن بن کر کے آیا تھا، وہ زنا کر کے چلا گیا، ہمیں نام معلوم نہیں، اس لیے باپ کی جگہ ماں کا نام لکھا ہوا ہے۔ ان کو باپ نہیں معلوم تو دادا نہیں معلوم ہوگا، دادا نہیں معلوم تو قبیلہ نہیں معلوم ہوگا، قبیلہ نہیں معلوم تو قوم معلوم نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہو میں سواتی ہوں، میں گجر ہوں، میں تنوری ہوں، میں افغان ہوں، میں تربو سواتی ہوں، سید ہوں، یہ میرے نبی علیہ السلام کی دامن کی وجہ سے۔ خدا کی قسم، ایک بار خدا کی قسم، دو بار خدا کی قسم، تین بار اگر نبی کا دامن آپ نے پکڑا نہ ہوتا، آپ کو بھی بات معلوم نہ ہوتا، خاندان معلوم نہ ہوتا اور قوم معلوم نہ ہوتا۔ یہ نبی کا احسان ہے،
اس احسان کے بدلے میں نبی کی عزت کے لیے اگر جان چاہیے تو اے اللہ ہماری جان نبی کی عزت کے لیے تیار ہے.